بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر بار بار حمل گر جاتا ہو تو انجیر سوتے وقت کھاؤ، حمل ٹھہر جائے گا۔ جب بھی بھوک لگے تو خشک دھنیا کھا لیا کرو، کبھی پیٹ کی چربی نہیں بن پائے گی اور اس کے بعد کھانا کھائیں۔ ناظرین، جس گھر میں لال بیگ آ جائیں وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ کچا امرود کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں۔ ایسا کرنے سے دماغ کا بہت سکون ملتا ہے، کندھے کے پٹھوں کو آرام ملتا ہے۔ ناظرین، آپ کھلی آنکھ سے چھینک نہیں سکتے۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار منہ کھجور پیس کر گائے کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ ناظرین، گنا چوسنے سے کبھی بھی جلد کالی نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مچھر آپ کے پاس نہ آئیں تو تھوڑی سی ویکس جسم پر لگا لیں۔ ناظرین، کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھ دینے سے مچھر نہیں آتے۔ غصے والی عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ ناظرین، خواب ٹوٹ جائے تو دوبارہ اسی خواب میں جانا چاہو تو بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوگا اتنی ہی نیند اچھی آئے گی۔ ناظرین، عورت جتنا چپ رہے گی اتنی ہی عقل مند سمجھی جاتی ہے اور مرد جتنا بولے اتنا ہی عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑے کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ شیشہ آلو کے چھلکے سے صاف کرو، چمک جائے گا۔ دہی اگر بہت کھٹی ہو تو ضائع کرنے کی بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دو۔ تھوڑی دیر بعد دھو لیں، زیور بالکل چمک اٹھیں گے۔ ناظرین، نماز میں دل لگانے کا طریقہ۔ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو۔ فائدہ، مرنے کے بعد ہمیں اس زمین کے اندر جانا ہے۔ جب رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، کیونکہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگا۔ جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے۔ فائدہ، ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور دوسرا وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ ناظرین، اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ منافق دوست اور سائے میں کوئی فرق نہیں، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کم ظرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پانی پر سے گزرو یا پل سے گزرو تو کثرت سے سورۃ کوثر کا ورد کیا کرو۔ تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا۔ اگر آپ یہ سب کو بتاؤ گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ناظرین، اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ چپانے والے پھل کھانے سے نہ صرف منہ کی ورزش ہوتی ہے بلکہ دانت بھی صاف رہیں گے۔ دودھ میں شہد ملا کر پی لینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔
ہفتے میں 2 بار الائچی کھا لینے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سفید مرغا گھر میں رکھ لو کیونکہ جس گھر میں سفید مرغا ہو وہاں جادو قریب نہیں آتا۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھونا اور نیند کا پورا نہ ہونا چہرہ خراب کر دیتا ہے۔ پودینہ معدے کی سوزش کو کم کرنے میں مددگار ہے، ہاضمے میں بہتری لاتا ہے اور متلی کا خاتمہ کرتا ہے۔ ایک شخص کہنے لگا، بیٹیوں کے اتنے مسئلے ہوتے ہیں، اچھا ہوا میری بیٹی نہیں ہے۔ جواب دیا گیا، اللہ بھی بیٹی اسی کو دیتا ہے جس کی پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ کمزور بدلہ لیتے ہیں اور مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور سمجھدار لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ ناظرین، کچرے میں پڑی روٹیاں روز یہ کہتی ہیں کہ پیٹ بھرتے ہی انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ سوتے وقت بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ لینا چاہیے۔ دل کے مریض ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں۔ صبح کے وقت سبزہ دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناظرین، برگد کے درخت کے نیچے بیٹھنے والا کبھی نامرد نہیں ہوتا۔ پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکام فوری ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ناظرین، پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیتون کا تیل شیشی میں ڈال کر رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں۔ آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ اکثر لوگوں کے جب مقصد ختم ہو جاتے ہیں تو ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے۔ جب تک مفاد رہتا ہے ضمیر بھی سویا رہتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خامد ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ دولت تقسیم کی جگہ تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ملاوٹ کے اس دور میں اگر کسی کو اصلی زہر چاہیے تو وہ صرف لوگوں کے دلوں میں ہی مل سکتا ہے۔ آسمان کے چاند سے تو صرف دنیا روشن ہے، لیکن مدینے کے چاند سے تو پوری کائنات روشن ہو رہی ہے۔ اگر تم کس زندگی کے راستے پر کانٹے چھوڑتے جاؤ گے تو تمہارے پیچھے آنے والی تمہاری نسلیں اس راستے پر لہو لہان ہو جائیں گی۔ ناظرین، گنے کا رس پینے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، یرکان کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ نمکین کھانا زیادہ کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھا لو، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ ناظرین، کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے، بنائی کے کمزوری کو دور کرتی ہے۔ پیشاب کو زیادہ دیر تک روکنے سے پتھری ہونے لگتی ہے، مثانہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سفید موسلی، سرخ جامن، سیاہ جامن اور اسپاغول کا چھلکا، سنگھاڑے، ساگودانہ، تال مکھانا، یہ تمام چیزوں کو ہم وزن لے کر پیس لیں اور اس میں پسی ہوئی 1 چمچ چینی ملائیں اور محفوظ کر لیں۔ یہ سفوف 1 چمچ دودھ کے ہمراہ لیں تو پرانے سے پرانا لیکوریا بھی جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، کچھ لڑکیوں کے چہرے پر بہت زیادہ باریک بال ہوتے ہیں جس سے چہرہ بدنما لگتا ہے۔ اس کے لیے بہت ہی مفید ٹوٹکا ہے، 1 خوبانی کچل کر اس میں چائے کا 1 چمچ شہد ملا کر پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگا کر 15 منٹ بعد دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 3 دفعہ کریں، خوبانیوں کا موسم ہو تو ٹھیک،
ورنہ خشک خوبانی لے کر رات بھر پانی میں بھگو دیں۔ صبح نرم ہو جائے تو استعمال کریں۔ کچھ عرصے تک استعمال کرنے سے باریک بال ختم ہو جائیں گے اور چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ لہسن کی بدبو سے نجات حاصل کرنے کے لیے لہسن والا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی مقدار سونف کھا لیا کرو۔ منہ سے لہسن کی بدبو نہیں آئے گی۔ ناظرین، تلوں کو پیس کر شہد میں ملا کر پیسٹ بنا کر اسے مرہم کی طرح زخموں پر لیپ کریں۔ زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب جسم میں کانٹا چبھ جائے تو اس قدر اندر چلا جائے کہ کوشش کے باوجود بھی نہ نکلتا ہو تو ذرا سا گڑ لے کر لے کر اسے اچھی طرح پیس کر دونوں کو ملا کر اس جگہ پر باندھ دیں، کانٹا خود بخود باہر آ جائے گا۔ کالی مرچ اور مندی بوٹی ان دونوں کو گائے کے دودھ میں ملا کر مریض کو پلائیں، مرگی کا عارضہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے اور درد محسوس ہو تو آپ لیموں کا رس نکال کر اس مقام پر ملیں، شفا ہو جائے گی۔ ایک پودا جس کا نام پتھر چٹا ہے، پتھر چٹا کے پتے توڑ لیں اور انہیں کھاتے رہیں، پتھری ختم کرنے کے لیے سب سے اکثر علاج ہے۔ ناظرین، اگر ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو پیس کر لگانے سے چند منٹوں میں ہی آپ کو کافی آرام محسوس ہوگا۔ جس جگہ پھوڑا پھنسی نکلا ہو، تلوں کے تیل اور مرغی کے انڈے کی سفیدی ملا کر اس کا لیپ کریں، گھی میں نیم کے پتے اس جگہ پر لگائیں، جلدی آرام ملے گا۔ چنبیلی کے پتے ابال کر ہر صبح اس پانی سے کلیاں کریں تو دانتوں پر پڑے سیاہ نشان ختم ہو جائیں گے اور دانتوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ نیم کے پتے یا اجوائن پیس کر سر میں رکھنے سے نکسیر آنا بند ہو جاتی ہے۔ پیاز کا پانی خالص شہد اور نمک ملا کر انہیں آپس میں ملا کر برس کے داغ پر لیپ کرنے سے چند دنوں میں برس کے داغ دور ہو جائیں گے۔ سونف کو مصری میں ہم وزن ملا کے پاؤڈر بنائیں، ہر کھانے کے بعد آدھا چمچ کھانے سے سفید بال قدرتی کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک گلاس دودھ کو جوش دلائیں اور اسے ابلتے ہوئے دودھ میں ایک دیسی انڈا پھینٹ کر ڈال دیں، ساتھ ہی چولہے سے ہٹا لیں۔ اس گرم دودھ کو حسب ذائقہ چینی میں ملا کر گرم گرم چائے کی طرح نوش فرمائیں۔ کم از کم 3 دن ایسا کریں، شدید نزلہ زکام تو وہ ختم ہو جائے گا۔ روزانہ کچا دودھ چہرے پر لگانے سے چہرے کی میل صاف ہوتی ہے اور رنگ نکھر کر چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ چھوٹا پیشاب زیادہ تر روکنے سے پیشاب کی تھیلی پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے اور تھیلی پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر پیشاب روکنے سے مثانے کی سوجن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہلدی کو سرسوں کے تیل میں جلائیں، اتنا تیل ہو کہ ہلدی ڈوب جائے، اسے اچھی طرح سے پکا کر اتار لیں۔ اب اس تیل کو چھانے بغیر کسی شیشی میں محفوظ کر لیں، صبح شام 2 قطرے کانوں میں ڈالیں۔ کانوں سے پیپ آنا، کان بہنا، کان کا درد اور کم سنائی دینے والا مسئلہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ کھانے کی چیزوں کو تانبے کے برتنوں میں نہ رکھا جائے اور نہ ہی تانبے کے برتنوں میں کوئی چیز رکھ کر کھائی جائے، اس سے آپ کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ دہی، پنیر اور مولی کو ایک ساتھ نہ کھائیں، یہ کھانے سے درد پیدا ہو سکتا ہے۔ گھی اور شہد ایک ساتھ نہ کھائیں، ان دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے آپ کو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ چاولوں کے ساتھ سرکے کا استعمال نہ کریں، معدے میں سرکہ ہونے کی بنا پر چاول کھڑے رہتے ہیں اور اس سے معدے میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دودھ پینے کے بعد اشیاء کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سونف قوت بنائی اور دماغ کی کمزوری ہاضمے کے لیے اکثر درجہ رکھتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کسی سے پہلی بار مل رہے ہیں تو آپ کے پاس صرف 7 سیکنڈ ہوتے ہیں کسی دوسرے انسان کو متاثر کرنے کے لیے۔